میں آج خاص طور پہ ورکنگ جرنلسٹ کو میں ان کو کیونکہ میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے دھرنے کے دوران بھی، میں ان کو آج خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مشکل وقت میں اور مشکل کنڈیشنز میں کور کرتے ہیں، تو ان کو میں آج خاص طور پہ آج داد دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی بھی وہ کور کر رہے ہیں، جبکہ پورے مالکان کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے یہ میڈیا سینسرشپ کے اوپر، اور جو میڈیا ہاؤسز آج کھڑے ہیں پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ، یہ بھی آج فیصلہ ہو جائے گا کون اس طرف ہے اور کون دوسری طرف ہے۔ اس کے علاوہ میں جو اب بات کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے کل ایک رات کو ویڈیو دیکھی، جسٹس ناصرہ اقبال، ان کی یہ تھیں ڈاکٹر جاوید اقبال، یہ ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال کی بیوی جو کہ وفات پا گئے ہیں۔ ڈاکٹر جاوید اقبال علامہ اقبال کے بیٹے ہیں۔ جسٹس ناصرہ اقبال کے گھر پہ ریڈ ہوتی ہے رات کو، اور ان کی ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے۔ میں آج پھر سے پوچھتا ہوں سب سے، اپنی عدلیہ سے، میں پھر سے اپنے نیوٹرل سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ جو آپ سینز دیکھ رہے ہیں، یہ کون سی حکومت اس طرح کی چیزیں کر سکتی ہے؟ کوئی ڈیموکریٹک حکومت یہ نہیں کر سکتی، یہ صرف مجرموں کی حکومت کر سکتی ہے۔ اور اس طرح کے کئی اور سینز آ رہے ہیں۔ حماد اظہر کے گھر کے اوپر پورا حملہ کیا گیا، ان کی عورتیں اوپر بیٹھی تھیں، وہاں پولیس دیوار چھلانگ مار کے چلی گئی۔ یہ کون سا یہ تقریب کاری ہو رہی تھی، کون سی غداری ہو رہی تھی پاکستان سے؟ یہ جس طرح کی ہمیں چیزیں ہمارے ایم این ایز کو پکڑ لیا ہے، کراچی کے اندر ایم این ایز کو پکڑ لیا انہوں نے۔ تو میں پھر اب آخر میں اپنی قوم کو ایڈریس کرتا ہوں۔ دیکھیں، میں انشاءاللہ کل پختونخوا سے پورا اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس نکل رہا ہوں اسلام آباد کی طرف۔ پختونخوا میں ہر جگہ سے ہمارے پاس قافلے جمع ہوں گے اور ہم اسلام آباد پہنچیں گے۔ میں اس کو پولیٹکس نہیں سمجھ رہا، میں اس کو جہاد سمجھ رہا ہوں۔ تو میں اپنی قوم کو پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج کسی کو بھی کسی کی اس ملک میں کسی کی جان کو خطرہ ہے نا، وہ میری جان کو خطرہ ہے، لیکن مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں، میں اس کو پولیٹکس نہیں سمجھ رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان چوروں کی جو امریکہ لے کے آیا، یہ چور صرف اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ان کی مانیں گے، یہ ان کے غلام ہیں، ان کے لیڈرز کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح 10 سال میں جو 400 ڈرون اٹیکس ہوئے ان دونوں کے دوران، شریف کے اور زرداری کے 400 ڈرون اٹیکس ہوئے، ایک دفعہ ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا، کیونکہ ان کو خوف تھا کہ کچھ بولیں گے تو ان کے پیسے پکڑیں گے، جس طرح آج روسیوں کے پیسے پکڑ رہے ہیں مغرب کے اندر، جو ان کے آف شور اکاؤنٹس، ان کی پراپرٹیز پڑی ہیں۔ یہ لوگ چوروں کی کیبنٹ 60% بیل پہ، باقیوں کے بھی تفتیش ہو تو باقیوں کا بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کے اوپر کیا کیسز ہیں۔ ان کے لیڈرز جن کے پیسے باہر پڑے ہیں، امریکی ان کو لے کے آئے ہیں ایک سازش کے تحت، اور اس کے بعد اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان مجرموں کو مان لوں گا، میں سمجھتا ہوں موت اس سے بہتر ہے، ان کی غلامی سے موت بہتر ہے۔ اس لیے میں جہاد ڈکلیئر کی ہوئی، اور میں انشاءاللہ کل قافلے کے ساتھ نکلوں گا اسلام آباد کی طرف۔ میں اپنی ساری آج قوم کو کہنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ کو ڈرانے کی انہوں نے کوشش کی ہے، یہ جو کل رات سے ڈرا رہے ہیں، خدا کے واسطے یہ خوف کی زنجیریں توڑ دیں۔ خوف انسان کو غلام بناتا ہے۔ یہاں 4000 انگریز تھے صرف ہندوستان میں، انہوں نے 40 کروڑ لوگوں کے اوپر حکومت کی ہے، خوف کے تحت لوگ ڈرے ہوئے تھے۔ خوف انسان کو غلام بناتا ہے۔ ہمارے سامنے افغانستان، جب بھی افغانستان کے اوپر کوئی باہر کی قوت آئی ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کے اوپر کوئی نہیں حکومت کر سکا۔ سپر پاورز کو وہ شکست دے چکے ہیں، ہار نہیں مانتے وہ، کیونکہ انہوں نے خوف کے اوپر قابو پایا ہوا ہے۔
ہم 22 کروڑ لوگ کیا ان چوروں کے نیچے ہم ان کی حکومت تسلیم کریں گے اس لیے کہ ہمیں ڈر ہے ہمیں جیل میں نہ ڈال دیں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو اپنی جان کی فکر نہیں ہے، آپ کو جیلوں سے ڈر ہے؟ کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے؟ بتائیے کتنے لوگ جیلوں میں چلے جائیں گے؟ کہ کیا اتنی پولیس ہے کہ اتنے زیادہ جو عوام کا سمندر ہے جو نکلے گا اور جو نکلنا چاہتا ہے، کیا ان کو ڈالیں گے جیلوں میں؟ نہیں ڈال سکتے۔ آپ نے کسی قسم کا خوف نہیں دیکھنا۔ اگر انہوں نے ہمارے جو لیڈرز ہیں جو ہمارے تحریک انصاف کے، ان کو جیل میں ڈالتے، فکر نہیں، آپ سب لیڈرز ہیں، اب سب نے نکلنا ہے۔ اسلام آباد اور پنڈی کے اندر اگر انہوں نے سارا بند کر دیا، اسلام آباد اور پنڈی کے لوگوں نے نکلنا ہے۔ کوئی اتنی پولیس نہیں ہے کہ وہ ساروں کو کچھ کر سکے گی، وہ صرف تب تک ہے کہ وہ تھوڑے سے لوگوں کو پکڑ کے آپ کو ڈرا دیں گے۔ پھر سے قرآن کی آیت ہے، جو لوگ ایمان لے آئیں میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں۔ ایمان والے لوگوں میں خوف نہیں ہوتا۔ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اس کے ہاتھ میں ہے، ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے۔ میں پیغام اپنی پولیس اور بیوروکریسی کو اب دینا چاہتا ہوں۔ جو حرکتیں کی جا رہی ہیں، یہ جو اسلام آباد کا آئی جی یہ لے کے آئے ہیں، یہ ایک مجرم ہے۔ یہ سیف سٹی کے اندر، یہ کرپشن کے اندر اس کو نکالنے والے تھے۔ اس کو چوروں کو لے کے آئے ہیں اس لیے کہ مجرم ان کے سارے غلط کام کریں گے، جس طرح یہ جو اوپر مجرم بیٹھے یہ امریکنوں کے ہر غلط کام کریں گے۔ اس لیے میں ساری بیوروکریسی کو کہہ رہا ہوں، ہم ایک ایک کو